السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے صفات حمیدہ کو بیان کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے یہ بیان کردہ صفات کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو ان صفات سے مزین کریں۔ اگر یہ صفات مومنوں کی یہ صفات کاملہ ہمارے اندر پائے گئے تو یقین جانیں کہ ہم اللہ رب العزت سے جنت کو خرید لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت مومنوں کی کامیابی کا، اہل ایمان کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ جو ایمان والے اپنے اندر نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس تعلق سے پہلے بھی خشوع فی الصلاۃ کے تعلق سے باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا میلان، ہمارا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو نماز کے اندر، ہم ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں، اس لیے کہ انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، تم میں کا جو شخص نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ لہذا مومنوں کو چاہیے کہ نمازی بنیں اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی تعریف بتاتے ہوئے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ تصور کریں، اپنے ذہنوں میں لائیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں یہ تصور ہو، یہ خیال ہو کہ رب العزت کو ہم اپنے سامنے پا رہے ہیں۔ اگر اتنا نہیں تو کم سے کم بندہ یہ خیال ضرور کرے کہ وہ رب العزت جو 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ خاشعین میں سے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک تو یہ خشوع کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے قلب کے اندر خشوع پیدا ہو، آپ اللہ سے ڈر جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ پھر آگے چند مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اخیراً اللہ نے نتیجہ اعلان کیا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایسے اللہ سے ڈرنے والے مرد، مومن اور ڈرنے والی عورتوں کے لیے، خشوع پیدا کرنے والے مرد اور خشوع پیدا کرنے والے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے، اجر تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائی، پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر یہ خشوع پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے۔ اور جن نمازیوں کے اندر خشوع نہ ہو تو وہ ایک نماز ان پر بھاری معلوم ہوتی ہے۔
جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور یہ نماز یقیناً بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ان پر یہ نماز یقیناً بھاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اپنے قضایا، اپنے مسائل، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کو ہم اپنے سامنے پا رہے ہیں، تو یہ خشوع نماز کے اندر پیدا ہونی چاہیے، مومنوں کی صفات میں سے ایک بہترین صفت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی صفات میں سے جن صفت کے ذریعے سے آپ اللہ سے جنت حاصل کر پائیں گے، جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگا، دوسری صفت ہے کہ مومن لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لایانی باتوں سے بچتے ہیں، اور یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ جو لایانی بات ہے، لغو بات ہے، بیہودہ بات ہے، اس سے آدمی احتراز کرے، پرہیز کرے۔ جہاں ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہو، برائیاں بیان ہو رہی ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی دے رہے ہوں، خیر کی مجلس نہ ہو، فسق و فجور والی مجلس ہو، آپ ان میں مشارکت نہ کریں، آپ گزر جائیں، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ جھوٹی بات بولا نہیں کرتے، مومن جھوٹی بات بولا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، مومن وہ ہیں، عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جس کے اندر یہ صفت ہو، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ نہیں بولا کرتے، مومن جھوٹ نہیں بولا کرتے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ لغو بات ہے، اور جو لغو باتوں سے بچتے ہیں وہ مومن ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو، جھوٹ نہیں بولا کرتے مومن، گویا کہ سچائی یہ مومنوں کی صفات ہے، مومن صادق انسان ہوا کرتے ہیں۔ واذا مروا باللغو مروا کراما، لغو اور بیہودہ باتوں سے گزر جاتے ہیں، جہاں فسق و فجور والی مجلس ہو، جہاں گندی باتیں ہو رہی ہوں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان ہو رہی ہوں، وہاں نہیں بیٹھتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کے اوصاف ہیں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ وصف، یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ آگے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن بندے اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، شرک سے، غیبت سے، چغلی سے، اور اپنے قلب کی صفائی کرتے ہیں، نفس کی صفائی کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے مالوں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کے صاف ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں صاحب مال بنایا ہے تو ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کی صفائی بھی کریں، اور ویسے ہی اعمال شرکیہ سے اپنے قلب کو تزکیہ کریں، پاک کریں، صاف کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومنوں کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے وصف والذین هم لفروجہم حافظون، مومن بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، جن مومنوں کی اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کا مطلب ہے اللہ نے ان کا ٹھکانہ جنت کا اعلان کیا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو جو مومن اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی ضروریات اپنی بیوی ہی سے پورا کرتے ہیں، غیروں سے نہیں پورا کرتے، ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جو انسان پاک دامن انسان ہے اور پاک دامنی ان کی وصف اور صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے اندر وہ صفت ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب نوجوانوں کا اعلان کرتے ہوئے، 7 خوش نصیب بندوں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا جنہیں اللہ تعالیٰ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔
عرش الہی کے سائے تلے انہیں جگہ ملے گی. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. دیکھیں پاک دامنی کی یہ وصف، یہ صفت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ایک خوبصورت ایسے پاک باز انسان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس پاک عفت صفت انسان کو ایک خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت، مالدار گھرانے کی عورت زناکاری کی طرف، بدکاری کی طرف، فحاشی کی طرف بلائے. اللہ اکبر. یہ اقدام عورت کی طرف ہو، مردوں کی طرف نہیں. عموماً مرد اقدام کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، لیکن عورتوں کی طرف سے وہ بھی معمولی عورت نہیں، بدصورت کالی کلوٹی نہیں، خوبصورت ہو اور اونچے گھرانے کی ہو اور وہ خود کہہ رہی کہ آؤ میرے ساتھ خواہش کو بجھا لو. بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی قادر ہوتے ہوئے اس کے اندر طاقت ہے اپنی نفس کی خواہش بجھانے کی. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نامرد ہے، نہیں، مردانگی ہے اس کے اندر، قدرت ہے اور وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے سوائے اللہ کے، لیکن کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ وصف، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے گا. اللہ نے مومنوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے. میرے بھائی الا علی ازواج ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں بیویوں کو اللہ نے ہمارے حلال کیا ہے، تو ہم اپنی ضرورت اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور کسی اور سے نہ پورا کریں. بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکونت کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے بھائی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے قلبی سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے، مقصد یہ ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے راحت حاصل کرو، سکون حاصل کرو. تو ہم اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھائیں. بھائی اس بیویوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. ہم اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم ماجور ہوں گے، ہمیں اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا. غیر عورتوں کے پاس اپنی شرمگاہ کو ہم کھولیں گے تو ہم اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے، ہماری پکڑ ہوگی. میرے بھائی دیکھیں، ایک طرف ثواب ہے، دوسری طرف عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. مومن بندے وہ ہیں جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں، امانت کا خیال کرتے ہیں اور ایفائے عہد سے کام لیتے ہیں. جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا بھی کرتے ہیں. مومن بندے امانت میں خیانت نہیں کرتے. میرے بھائی اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں، ان کو ہم عملی جامہ پہنائے ہیں. یہ ہے امانت. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں یہ خیانت ہے. اور ایسی آپسی خیانت سے بھی اللہ نے مومنوں کو روکا ہے. اور ایفائے عہد سے کام لیں. جب وعدہ کریں اپنے بھائیوں سے تو اس وعدے کو وقت پر پورا کریں. اس لیے کہ مومنوں کی پہچان، اور اللہ نے بار بار ایفائے عہد کا حکم دیا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، اس تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا. تو یہ امانت کی پاسداری، ایفائے عہد، یہ مومنوں کی صفات میں سے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. مومن بندے وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، ارکان، واجبات اور سنن کا خیال کرتے ہوئے وقت پر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. یہ ہے نماز کی حفاظت. اگر اللہ کی قسم یہ سارے اوصاف مومنوں کے ہمارے اندر پائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان کیا، ہمیں وارث بنایا. کس چیز کا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون. ایسے ہی لوگ وارث ہوں گے. کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت الفردوس کا. اللہ، یہ ساری چیزیں، یہ مومنوں کا اوصاف، یہ مومن بندوں کی صفات ہمارے اندر پائے گئے، یہ اعمال صالحہ کہ ہم حاملین بن گئے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے. ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یہ سورہ مومنون کے ابتدائی چند آیات میں جو مومنوں کے صفات بیان کیے ہیں، ان ساری صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.